أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے آفات اور بلیات سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے. میری آواز صاف آ رہی ہے بیٹا سب کو؟ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کیا چل رہی تھی بیٹا کہ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر کیونکہ جنس کا معنی رکھتا ہے، اور جنس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اطلاق کے وقت ادنا کو شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کل جنس پر عمل کرنے کے لیے کوئی قرینہ کوئی دلیل پالی جائے تو ایسی صورت میں وہ کل جنس پر عمل کرے گا. اسی اصل اور اسی قاعدے پر جو ہے بہت سارے احکامات کی تفریح فرمائی تھی، ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ امر جو ہے بالکل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ تکرار کا معنی اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ایک اعتراض، مشہور اعتراض جو ہے اس پر وارد ہوتا ہے اور اسی اعتراض کا جواب عطا فرما دیں. سب سے پہلے اعتراض جان لیجیے کہ اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے بیٹا کہ حضرت آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آواز سلو آ رہی ہے؟ نہیں حضرت صاف آ رہی ہے. ویسے میرا نیٹ ورک بھی تھوڑا کمزور ہے آج، لیکن آواز تو آنی چاہیے. تو آپ لوگ بھی ذرا اپنا نیٹ ورک چیک کر لیجیے نا. ہاں، بہرحال تو سنیے پہلے اعتراض کیا ہے بیٹا. اعتراض کو سنیے. اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ امر میں تکرار نہیں پائی جاتی ہے نا، نہ تو تقاضا کرتا ہے نہ تو احتمال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر عبادتوں میں تکرار کیوں ہوتی ہے؟ مثلا قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ اللہ نے فرمایا ہے، بندہ ایک مرتبہ نماز کو قائم کرے، امر پر عمل ہو گیا. جب عمل ہو گیا تو پھر دوبارہ نماز فرض نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہر دن 5 وقت کی نماز، اور وہ بھی جب تک زندہ ہیں تب تک، جب تک مکلف ہوئے اس وقت سے لے کر کے آخر وقت تک بھی جو ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. تبھی یہ تکرار کہاں سے پالی گئی؟ روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا، امر پر عمل ہو گیا، تو پھر دوسرے سال رمضان کا روزہ کیوں رکھنا فرض ہوتا ہے؟ تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال کیوں فرض ہوتا ہے؟ جب تکرار ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر کیوں فرض ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ ادا کر لیا تو امر پر عمل ہو گیا، جب عمل ہو گیا تو پھر دوبارہ کیوں لازم ہوتا ہے؟ سمجھ بیٹا بات. تو یہ ایک مشہور اعتراض ہے جو احناف کے قول پر وارد ہوتا ہے کہ بھائی جب امر تکرار کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے، تکرار کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے، تو پھر یہ تکرار کہاں سے پالی گئی، ہے نا. اسی کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں. دیکھو کہتے ہیں وَلَا يُتَأَتَّى عَلَى هَذَا فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ. کہتے ہیں اور اس بحث پر یا اس قول پر، اس ضابطے پر، اس قاعدے پر عبادات کی تکرار کی تفصیل والا اعتراض وارد نہ کیا جائے. وَلَا يُتَأَتَّى عَلَى هَذَا، اس پر نہ لایا جائے، ہے نا. کیا نہ لایا جائے؟ فصل تکرار العبادات، عبادات کی تکرار کی تفصیل، مطلب عبادات کی تکرار ہمارے قول پر. ٹھیک ہے، اب عبادات کی تکرار کا اعتراض کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب کیوں اعتراض وارد نہ کیا جائے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ بَلْ بِتَكْرَارِ أَسْبَابِهَا الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْوُجُوبُ. کہتے ہیں کیونکہ عبادات کی جو تکرار لازم آ رہی ہے وہ عبادات کی تکرار امر کی وجہ سے لازم نہیں آ رہی ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں امر کی وجہ سے اس عبادت میں تکرار نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عبادتوں کی تکرار اس وجہ سے لازم آ رہی ہے کہ جس سبب سے وہ عبادتیں واجب ہو رہی ہیں وہ سبب تکرار کے ساتھ پائے جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ ہاں جی، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وجوب جو ہوتا ہے، عبادتیں جو ہوتی ہیں
بندوں کی وہ اسباب سے متعلق ہوا کرتی، ظاہری اسباب اس کو کچھ ہوتے ہیں. اب ظاہری سبب جب پایا جائے گا تب تک مسبب بھی پایا جائے گا. سمجھ میری بات؟ ہاں جی. اب یہاں پر جن اسباب کے ذریعے سے نمازوں کا فرض ثابت ہوتا ہے، نمازوں کا وجوب ثابت ہوتا ہے، تو یہ اسباب جو ہے وہ بھی تکرار کے ساتھ آتے ہیں. مثلا نماز کی فرضیت کا وہ سبب کیا ہے بیٹا؟ نماز کی فرضیت کا ظاہری سبب جو ہے وہ ہے وقت. کیا ہے؟ وقت. تو وقت کے اندر تکرار ہوتی ہے تو نماز میں بھی تکرار ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مان لو کہ اگر سورج ٹہر جائے، ابھی مان لو، فرض کر لو، تصور کر لو سورج ابھی ٹہر گیا، ابھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کی نماز فرض ہوگی آپ کے اوپر؟ آپ کہو کہ نہیں، ابھی 6 گھنٹے کے بعد میں ظہر کی نماز ہمارے اوپر پڑھنا لازم تھا، سورج بھلے ہی اپنی جگہ پر ٹہرا ہوا ہے نا، صبح سے دوپہر کو ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھے. نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ظہر کا سورج پر ڈھلنا نہیں پایا جائے گا تب تک ظہر کی نماز فرض بھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جب تک سورج غروب نہیں ہوگا تب تک مغرب کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا. جب تک شفق غائب نہیں ہوگی تب تک عصر کی نماز شروع نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کی جو تکرار ہو رہی ہے وہ امر تکرار کو چاہتا ہے، اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جن اسباب سے وہ عبادتیں ثابت ہوتی ہیں وہ اسباب جو ہے تکرار کے ساتھ پائے جا رہے ہیں نا. اسی طرح سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے شہود رمضان کا حاضر ہو جانا. اب رمضان ہر سال آتا ہے بھائی، اب کوئی ایک سال رمضان نہ آئے، مان لو اگر رمضان نہیں آتا کہ روزے فرض ہوں گے. مثلا ابھی فی الحال کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو کیا ربیع الثانی میں روزے فرض ہے؟ نہیں فرض ہوں گے، ہے نا. جب تک رمضان نہیں آئے گا تب تک فرض نہیں ہوں گے. ہاں جب رمضان آئے گا تب فرض ہوں گے. تو رمضان چونکہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، تو روزے بھی ہر سال فرض ہوں گے. بات اسی طرح سے زکوٰۃ کے لیے مال نامی کا ہونا اور حولان حول کا ہونا، تو جیسے ہی حولان حول ہوگا اور مال نامی پایا جائے گا، ہے نا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کی جو تکرار لازم ہوتی ہے وہ ان اسباب کی تکرار کی وجہ سے ہے جن اسباب کے ذریعے سے یہ عبادتیں ثابت ہوتی ہیں. میری بیٹا اچھا، پھر عبادتوں کے ذریعے سے عبادتیں جو ہیں وہ اسباب کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں، تو پھر امر کا کیا کام ہے بھائی؟ کوئی معترض کہہ سکتا ہے، آپ یہ جواب جب دیں گے تو اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب تک تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ امر کے ذریعے سے ہی وجوب ثابت ہوتا ہے، بحث بھی اسی پر چل رہی ہے کہ امر کے ذریعے سے وجوب ثابت ہوتا ہے، امر ہوتا ہے تو واجب ہوتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عبادتیں کی تکرار جو ہے وہ اسباب کے ذریعے سے لازم ہو رہی ہے، تو پھر امر کا فائدہ کیا ہے؟ امر کو کیوں لایا گیا بیچ میں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیٹا ایک نفس وجوب ہوتا ہے اور ایک وجوب ادا ہوتا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا ذمے میں واجب ہو جانا. نفس وجوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا ذمے میں کیا ہو جانا؟ واجب ہو جانا. اور وجوب ادا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجوب ادا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ہی سے واجب ہو چکی ہے سبب ثابت کے ذریعے سے، جو چیز پہلے سے واجب ہو چکی ہے اس وجوب کی ادائیگی کو طلب کیا جائے. مثلا مان لو کہ آپ بازار سامان خریدنے کے لیے گئیں، آپ نے کچھ سامان خریدا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے کہا کہ میں جو ہے کل آ کر کے پیسہ دے دوں گی، ٹائم بتا دیا کہ کل صبح 8 بجے میں کو پیسہ دوں گی، ٹھیک ہے، اور سامان لے کر کے چلے گی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اس سامان کی قیمت آپ کے ذمے کب واجب ہوئی ہے؟ کل جب 8 بجیں گے تب واجب ہوگی یا ابھی واجب ہو چکی ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے واجب ہو چکی ہے، کیونکہ سامان جب آپ خریدی ہیں تو آج ہی نہ خریدی ہیں، تو جب آپ خریدی ہیں تو اس کی جو اس کا نفس وجوب جو ہے، یعنی اس سامان کا جتنا بھی روپیہ پیسہ ادا کرنا ہے اس کا نفس وجوب وہ ثابت ہو چکا آپ کے ذمہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب تک کل کا 8 نہیں بجے گا اس وقت تک اس ادائیگی کو طلب نہیں کیا جائے گا، مانگا نہیں جائے گا. اب دکاندار آپ سے پوچھے گا نہیں، کہہ رہے پیسہ دو پیسہ دو، کیونکہ جب آپ کہہ چکی ہیں کہ کل صبح 8 بجے دوں گی تو 8 بجے سے پہلے وہ نہیں پوچھے گا. تو پتا چلا کہ کوئی چیز ذمہ میں ہمارے پہلے سے واجب ہو جاتی ہے لیکن اس وجوب کو طلب کیا جاتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے. تو اب جب دوسرے دن صبح میں 8 بجیں گے تب جا کر کے طلب کرے گا دکان والا کہ بھائی 8 بج چکے ہیں، ابھی تم سامان کا پیسہ دو. اب آپ کے ذمہ واجب ہوگا کہ آپ اس پیسے کو دو. ہماری بات تو یہ بیٹا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھا کہ نفس وجوب اور وجوب ادا. مصنف فرماتے ہیں کہ امر کے ذریعے سے جو ہے یہ وجوب ادا کو طلب کیا جاتا ہے اور سبب کے ذریعے سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے.
سبب کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس وجوب ثابت ہوتا ہے. مثلا ظہر کا وقت جیسے ہی ہوگا، وقت پا لیا گیا نا، ظہر کا وقت جیسے ہی ہوگا، مان لو کہ 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تو امر کا مطلب اس عبادت کا نفس وجوب ہمارے ذمہ ثابت ہو گیا. مطلب ظہر کی نماز ہمارے ذمہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہو گئی جو 12:30 بجے موجود ہے، عقل میں ہے، ہوش و حواس میں ہے. سن میری بات، پاگل نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہے. سن میری بات، تو اس کے اوپر کیا ہو؟ نفس وجوب ثابت ہو گیا. اب ایسا تھوڑی ہے کہ جیسے ہی وقت ثابت ہو فوراً آپ کے اوپر نماز فرض پڑھنا فرض ہے. گھڑی پر نظریں جمائے، مصلی بچھائے ہوئے، مومنی اوڑے ہوئے آپ تیار بیٹھی رہیں، جیسے ہی 12:30 بجے پھٹ سے نماز ادا کر دے، ایسا حکم ہے شریعت میں؟ نہیں نا. شریعت صرف اس بات کو بتاتی ہے کہ بھائی 12:30 جیسے ہی بجیں گے تمہارا ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب تم ادا کر سکتی ہو ظہر کا وقت، ظہر کی نماز. اب تمہاری مرضی ہے، چاہے 1 بجے ادا کرو، 1:30 بجے ادا کرو، 2 بجے ادا کرو، 2:30 بجے، 3 بجے، بس وقت کے اندر تم ادا کرو. میری بیٹا بڑا، اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے تو عبادت بندے کے اوپر نفس وجوب اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. اب نفس وجوب کے ثبوت کے بعد اب جو چیز سبب ثابت کے ذریعے سے بندے کے ذمہ واجب ہو چکی ہے، اسی واجب کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے صیغہ امر کا خطاب کیا جاتا ہے. صلو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر اقیموا الصلاۃ، کہ اے بندو نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. تو جو چیز ہمارے ذمہ پہلے سے واجب ہو چکی ہے اسی چیز کی ادائیگی کو طلب کیا جا رہا ہے صیغہ امر کے ذریعے سے. اب جب صیغہ امر کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے تو مان لو ظہر کے وقت میں جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، ظہر کا نفس وجوب ہمارے ذمہ ثابت ہو گیا. اب نفس وجوب ثابت ہو جانے کے بعد جب امر متوجہ ہوا اور کہا کہ بھائی اب ظہر کی نماز تم ادا کرو، جو چیز تمہارے ذمہ پہلے سے واجب ہو چکی ہے ظہر کی نماز، اب وہ تم ادا کرو. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اقیموا الصلاۃ جب کہیں گے تو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر اپنے اندر جنس کا معنی رکھتا ہے. اب بندے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے یہاں پر اقل جنس اور ایک ہوتا ہے اکثر جنس، مطلب کل جنس جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک وقت کی نماز کا تو پڑھنا یقینی طور پر واجب، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہاں پر ایک احتمال پایا جا رہا ہے، وہ احتمال کیا ہے کہ بھائی جیسے آج ظہر کا وقت ہوا ہے ویسے کل بھی تو ہوگا، پرسوں بھی تو ہوگا، پھر اس کے بعد بھی تو ہوگا، کنٹینیو تو ہوتا ہی رہے گا نا. کیونکہ ظہر کا وقت سورج کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور سورج روزانہ نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے. تو لہٰذا جیسے آج ظہر کا وقت ہوا ویسے کل بھی ہوگا. تو یہ احتمال اور یہ قرینہ پا لیا گیا. جب یہ قرینہ پا لیا گیا تو اب ایک ہی امر کے ذریعے سے وہ بندہ جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک کی ظہر کی نمازیں اس کے ذمہ فرض ہو جائیں گی. کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس میں جنس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ اطلاق کے وقت ادنا کو شامل ہوتا ہے اور احتمال کے وقت کل جنس کو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جب مطلق کہیں گے تو ادنا جنس یعنی ایک کو تو شامل ہوگا ہی ہوگا اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. اور اس احتمال کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی قرینہ، کوئی بھی دلیل پا لی گئی تو پھر اس احتمال پر عمل کیا جائے گا. اب یہاں پر قرینہ اور دلیل پائی جا رہی کہ بھئی وقت کے اندر تکرار ہوتی ہے، ہر دن جو ہے یہ وقت آتا ہے. تو لہٰذا اس احتمال کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے کیا ہے، اس احتمال پر عمل کیا جائے گا اور کل جنس یعنی اس بندے کی زندگی بھر کی ساری نمازیں کیا ہو جائیں گی، اسی ایک امر سے ثابت ہو جائیں گی، ظہر کی. پھر عصر کا وقت آیا، پہلی مرتبہ جب بالغ ہوا ہے بندہ تو جیسے ہی عصر کا وقت آیا نفس وجوب ثابت ہو گیا عصر کا. اب نفس وجوب ثابت ہونے کے بعد پھر امر متوجہ ہوتا ہے رب قدیر کی بارگاہ سے کہ اے بندہ تو نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، اب پھر وہاں پر بھی وہی معاملہ کہ بھائی جیسے آج کے دن عصر کا وقت آیا ویسے کل بھی تو آئے گا، پرسوں بھی تو آئے گا. تو لہٰذا اب زندگی بھر کی عصر کی نمازیں اسی ایک امر کے ذریعے سے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اسی طرح سے روزوں کا بھی معاملہ ہے. بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا رمضان جیسے ہی آیا، پہلا روزہ یا پہلا رمضان جیسے ہی آیا، اب اس بندے کے اوپر نفس وجوب ثابت ہو گیا روزے کا. اب نفس وجوب کے ثابت ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم نے کہا جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ اس میں کیا کرے؟ روزہ رکھے. تو اب چونکہ ہر سال رمضان آتا ہے، کیونکہ رمضان کی آمد کا جو سبب ہے وہ ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اور سورج روزانہ نکلتا اور ڈوبتا ہے. تو پتا چلا کہ جو ہے رمضان بھی ہر سال آئے گا. تو جب ہر سال آئے گا تو زندگی بھر کے رمضان کے روزے جو ہے اسی ایک عمر کے ذریعے سے ثابت ہو. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی اب جانا. اب اسی کی ایک مثال بھی سمجھائی ہے مصنف نے. مثال دی ہے یہ نفس وجوب اور وجوب ادا کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میری بات؟ اسی کی مثال دی ہے جیسے کہ آپ بازار میں آپ سامان خریدتی ہیں، کوئی بھی سامان، مثلا مان لو کہ آپ نے ایک پین کو خریدا، تو کیا آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے پیسہ پکڑے رہیں؟ جیسے ہی پین آپ خریدیں گے پھٹ سے فوراً پیسہ پکڑا دیں گے، لو بھائی
یہ لازم ہے آپ کے اوپر؟ نہیں نا بیٹا. آپ سامان خرید رہی ہیں، مان لو کہ 5:05 پر آپ نے ایک پین کو خریدا. اب پین کو خریدنے کے بعد میں جیسے ہی پین کو خریدیں گے اس پین کی قیمت مثلا مان لو 10 روپیہ، آپ کے ذمہ اس کا نفس وجوب ثابت ہو گیا، کیونکہ آپ نے بے کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، جو خریداری آپ نے کی ہے تو آپ کو 10 دینا پڑے گا. نفس وجوب تو ثابت ہو گیا نا. لیکن وجوب ادا کب ثابت ہوتا؟ جب دکاندار کو اتنا ہو جائے گا کہ آپ نے اس پین کو لے لیا تو پھر دکاندار پوچھے گا کہ آپ اللہ پیسہ دیجیے. اب آپ پین لے لیا ہے، پسند آ گیا ہے تو آپ اس کا پیسہ دیجیے. تو جب دکاندار بولے گا پیسہ دینے کے لیے تب اس کا وجود ادا ثابت ہوگا. یہ نہیں کہ جب پیسہ آپ خریدیں گے تو خریدتے وقت ہی ہم اس کا پیسہ ساتھ میں رکھیں، جیسے خریدے فوراً پٹ سے دے دیں. نہیں، اب شاپنگ مال میں جاتی ہیں، سامان پورا لے لیتی ہیں، خرید لیتی ہیں، ہے نا، پورا ڈھونڈ پھر کر جو آپ کو پسند اپنی ٹولی میں آپ ڈال لیتی ہیں، تو وہاں کوئی آ کر کے ہاتھ تھوڑی اور مثال دی ہے کہ بندہ جیسے ہی نکاح کرتا ہے، بندہ جیسے ہی نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے ساتھ ہی جیسے ہی قبیل دعا کہے گا فوراً اس کے ذمہ اس عورت کا نام و نفع واجب ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اب نام نفع واجب ہو گیا تو کیا نکاح کرتے فوراً دوڑ کر کے جا کے دلہن کے ہاتھ میں دے دے گا فوراً زندگی بھر کی کمائی کہ بھائی تمہارے اوپر تمہارا نام و نفع میرے اوپر لازم ہے، یہ رو پیسہ پکڑو اپنا نام و نفع کے لیے. یہاں تو صرف نفس وجوب ثابت ہوا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہوگا فوراً نفس وجوب جو ہے ثابت ہو جائے گا کہ اس نام و نفع کو دینا ہے. اب اس نام و نفع کی ادائیگی لازم ہوگی جب قاضی کے دربار سے حکم ثابت ہوئے گا کہ ادی نفقۃ الزوجہ، کہ بھائی اب تم نے شادی کر لی ہے، تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم بیوی کا خرچ اٹھاؤ، اس نام و نفع بھگتان جہاں تک لازم ہو. تو میری بات تو پتا چلا کہ ایک چیز نفس وجوب ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے وجوب ادا. نفس وجوب جو ہے اسباب کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے اور وجوب ادا یہ امر کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. سمجھ میری بات؟ اور جب نفس وجوب اسباب کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، وجوب ادا امر کے ذریعے سے، تو امر چونکہ اپنے اندر کل جنس کا احتمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی ایسا احتمال پا لیا جائے جو اس بات کو بتائے کہ یہاں پر کل جنس کا معنی پایا جاتا ہے تو پھر کل جنس پر عمل کیا جائے گا، جیسے کہ نماز میں روزہ میں ہوتا ہے. پھر اگر اسباب کی تکرار ہوتی ہے تو اور جہاں پر اسباب کی تکرار نہیں ہوتی وہاں پر کیا ہے، کل جنس کا احتمال نہیں ہوگا بیٹا. جیسے کہ اس کی مثال لے لو حج. حج کیا زندگی میں ہر سال فرض ہوتا ہے؟ نہیں، صرف ایک بار فرض ہوتا ہے. کیوں ایک بار فرض ہوتا ہے؟ حج جو ہے زندگی بھر میں ہر دن ہر سال کیوں فرض نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا جو سبب ہے جس سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے حج کا، وہ ہے خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کے اندر تکرار نہیں ہے. خانہ کعبہ ایک عمارت ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گی. یہ نہیں کہ ہر سال نیا نیا کعبہ رکھتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کا سبب ظاہری جو ہے اس کے اندر تکرار نہیں ہے. جب تکرار ہی نہیں ہے تو پھر تکرار کا احتمال کا معاملہ یہاں پر پایا ہی نہیں گیا. تو اسی وجہ سے حج جو ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. نماز روزے کی طرح وہ ہر سال فرض نہیں ہوتا ہے، ہر دن فرض ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پورے سبق کا خلاصہ ہو گیا ہے. اب جلدی سے عبارت ملا لو کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ. سو میری بات دیکھو، کہتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ، کہتے ہیں کہ یہ اعتراض وارد نہ کیا جائے، عباداتوں کی تکرار کا جو معاملہ ہے وہ اس پر وارد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ یعنی عبادتوں کی تکرار لم يثبت بالامر، یہ امر کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، بل بتکرار اسبابها التي يثبت بها الوجوب، بلکہ ان اسباب کے تکرار کی وجہ سے عبادت کی تکرار ہوتی ہے، التي يثبت بها الوجوب، جن کے ذریعے سے یعنی جن اسباب کے ذریعے سے وجوب ثابت ہوتا ہے. والامر لطلب اداء ما جمع في الذمة بسبب سابق، اور امر جو ہوتا ہے یہ اس چیز کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو ذمے میں سبب سابق کے ذریعے سے پہلے ہی واجب ہو چکی ہے. امر جو ہوتا ہے یہ اس چیز کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو ذمے میں پہلے ہی سبب سابق کے ذریعے سے واجب ہو چکا ہے. لا لاثبات اصل الوجوب، اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے امر نہیں آتا. اصل وجوب جو ہے وہ تو اسباب سے ثابت ہو ہی جاتا ہے. امر تو جو چیز ادا واجب ہو چکی ہے اسی کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. کہتے وَهَذَا بِمَنزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ، کہتے اور یہ جو ہے آدمی کے اس قول کے منزلے میں ہے کہ جب انسان کہے کہ ادی ثمن المبی، تم جو ہے مبی یعنی جو چیز خریدی گئی ہے، جو چیز بیچی گئی ہے، اس کا ہدیہ، اس کی قیمت جو ہے تم ادا کرو، اور زوجہ کا نفقہ جو ہے وہ ادا کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کب لازم ہوتا ہے؟ بھی ہے
جیسے آپ خرید و فروخت کریں گے آپ کے ذمہ اس کی قیمت واجب ہو جائے گی، لیکن اس کی وجوب ادا کب ثابت ہوگا؟ جب دکاندار مطالبہ کرے گا تب، جب سامنے والا دکاندار بولے گا تب۔ اسی طرح سے جیسے نکاح ہوگا فوراً نفع واجب ہو جائے گا، لیکن نفع کی ادائیگی کب لازم ہوگی؟ جب قاضی کہے گا تب۔ إذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه۔ کہتے ہیں پس جب عبادت اپنے سبب کے ذریعے سے واجب ہو جاتی ہے تو امر متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں امر متوجہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لأداء ما وجب منها عليه، تاکہ ادائیگی ہو اس چیز کی جو عبادتوں میں سے اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، یعنی عبادتوں میں سے جو عبادت اس کے اوپر پہلے ہی سے واجب ہو چکی ہے اسی چیز کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے امر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہوتا ہے۔ ثم الامر لما كان يتناول الجنس ما وجب عليه، پھر جب امر جو ہے جنس کے معنی کو شامل ہوتا ہے تو پھر جو چیز اس کے اوپر واجب ہوئی ہے اس کی بھی جنس کو شامل ہوگا، اور ہم نے یہ بات پہلے ہی ثابت کر دی کہ امر کے اندر جنس کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر امر جب جنس کو شامل ہوتا ہے تو جو چیز اس کے ذمہ واجب ہوئی ہے اس کی جنس کو شامل ہوگا۔ ومثالہ ما یقال، اور اس کی مثال وہ ہے جو کہی جاتی ہے کہ ان الواجب فی وقت الظہر هو الظہر، مثلا واجب وقت ظہر میں جو ہے وہ ظہر ہی ہے، ظہر کے وقت میں صرف ظہر ہی کی نماز فرض ہوتی ہے نا بیٹا، یہ تھوڑی ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو عصر کی نماز بھی فرض ہو جاتی، عصر کی نماز تو اپنے وقت پر فرض ہوگی، مغرب کی نماز صرف ظہر ہی کی نماز فرض ہوگی۔ تو کہتے ہیں مثلا ظہر کے وقت میں ظہر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، فتوجہ الامر لاداء ذلك الواجب، اب امر متوجہ ہوتا ہے اسی ظہر کے اسی واجب کو ادا کرنے کے لیے، یعنی ظہر کی نماز جو واجب ہو چکی ہے اسی کی ادائیگی کے لیے امر کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے۔ ثم اذا تکرر الوقت تکرر الواجب، پھر جب وقت کی تکرار ہوتی ہے یعنی دوسرے دن پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں واجب کی بھی تکرار ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں فیتناول الامر ذلك الواجب الاخر، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو امر تھا کل والا جس کے ذریعے سے ظہر کی نماز واجب ہوئی تھی ادائیگی جائے گا اس واجب آخر کو بھی، یعنی دوسرے دن کا جو واجب ہوگا اس کے اوپر بھی شامل ہو جائے گا۔ کیوں شامل ہو جائے گا بھائی؟ تو کہتے ہیں ضرورت تناولی کل الجنس، کل جنس کے شامل ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نے یہاں پر کل جنس کا معنی پا لیا گیا، ہم نے کل جنس کے معنی کا جو ہے اعتبار کیا ہے، اور کل جنس کا معنی کے اعتبار کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر کل جنس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ روزانہ جو ہے ظہر اس قرینے پر عمل کرتے ہوئے جب ہم نے کل جنس کا اعتبار کر ہی لیا ہے تو جب کل جنس کا اعتبار کر لیا ہے تو اب لازم ہوگا کہ کل والی ظہر کے اوپر بھی کیا ہو؟ وہی امر ثابت ہو۔ کہتے ہیں سومن کانا او صلاتن، چاہے یہ واجب ہونے والی چیز نماز ہو چاہے وہ کیا ہو؟ روزہ ہو، باہر صورت کیا ہو جائے گی؟ یہ سب کے سب اسی ایک واجب کے ذریعے سے لازم ہو جائیں گے، واجب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں فکان تقرار العبادت المتکررۃ بهذا الطریق، تو بس متکررہ عبادتوں کی جو تکرار ہو رہی ہے وہ اس طریقے پر ہو رہی ہے، لا بطریق ان الامر یقتضی التکرار، اس طریقے پر نہیں کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا، عبادتوں کی تکرار کو لے کر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ بھئی امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے اسی لیے تو یہ عبادت تکرار کے ساتھ لازم ہو رہی، یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ جی آپ ہاں جی، امید کرتا ہوں کہ سب وقت سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ملا لیجیے اچھی طرح سے، آسان ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے ہاں جی، چلیے خیر، سب اس کو ملا لیں بیٹا، اچھے سے یاد کر لیں، اور کہیں پر بھی کوئی دشواری ہوتی ہے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کو پوچھ لیں۔